بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، ہائے میرے باپ کی تکلیف! رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، آج کے بعد تمہارے باپ کو ایسی تکلیف کبھی نہیں ہوگی۔ تمہارے باپ کو موت کے وقت ایسی تکلیف آئی جو آئندہ قیامت تک کسی اور کو نہیں آئے گی۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 12، رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موت کی تکلیف پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اظہار خیال ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وفات اس حالت میں ہوئی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سر مبارک میرے سینے اور تھوڑی کے درمیان تھا۔ سر مبارک میرے تھوڑی اور سینے کے درمیان تھا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی موت کی تکلیف دیکھنے کے بعد میں کسی کے لیے موت کی سختی کو برا نہیں سمجھتی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مکارم المحتضرین مرتے وقت مومن کے اعزازات۔ مسئلہ نمبر 13، مرتے وقت مومن آدمی کو درج ذیل 10 قسم کے اعزازات یا ان میں سے بعض اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ نمبر 1، فرشتے روح قبض کرنے سے پہلے آ کر السلام علیکم کہتے ہیں۔ نمبر 2، مومن آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے سورج کی طرح روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں۔ مومن آدمی کی روح لپیٹنے کے لیے رحمت کے فرشتے جنت سے سفید ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ روح کو معطر کرنے کے لیے فرشتے جنت سے خوشبو بھی اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ مومن کی روح قبض کرتے ہوئے فرشتے مومن آدمی کو اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت اور رضامندی کی بشارت دیتے ہیں۔ مومن آدمی کی روح جسم سے نکلتی ہے تو اس سے روئے زمین پر پائی جانے والے بہترین مشک جیسی خوشبوئیں آتی ہیں۔ نمبر 7، مومن آدمی کی روح کے لیے زمین و آسمان کے درمیان موجود سارے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ مومن آدمی کی روح کو آسمان پر لے جانے والے فرشتے آسمان کے دروازے پر مومن آدمی کا تعارف کرواتے ہیں تو محافظ فرشتے خوش آمدید کہتے ہوئے آسمان کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ نمبر 9، ہر آسمان کے فرشتے مومن آدمی کی روح کو الوداع کہنے کے لیے اگلے آسمان تک ساتھ جاتے ہیں۔ نمبر 10، 7ویں آسمان پر پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے مومن
روح کا اندراج العین میں کر لیا جاتا ہے اور روح کو واپس قبر میں بھیج دیا جاتا ہے۔ وضاحت: مذکورہ والا تمام اعزازات کا ذکر آئندہ صفحات میں دیے گئے مسائل کے تحت آنے والی احادیث میں ملاحظہ فرمائیں۔ روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے مومن آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام پہنچاتے ہیں۔ نیک اور متقی لوگوں کی روح فرشتے قبض کرنے آتے ہیں تو کہتے ہیں تم پر سلامتی ہو۔ سورہ نحل آیت نمبر 32۔ جس روز اہل ایمان اللہ سے ملیں گے ان کا استقبال سلام سے ہوگا۔ سورہ احزاب آیت نمبر 44۔ مسئلہ نمبر 15۔ مومن آدمی کی روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضامندی کی بشارت دیتے ہیں، جس سے مومن کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی خواہش شدید تر ہو جاتی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے، اور جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند نہیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند نہیں فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کسی دوسری زوجہ نے کہا، موت تو ہمیں بھی ناپسند ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات سے مراد موت نہیں ہے، بلکہ مومن کو جب موت آتی ہے تو اسے اللہ کی رضامندی اور اعزازات افزائی کی خوشخبری دی جاتی ہے۔ اس وقت مومن کو آئندہ ملنے والی نعمتوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی ہے اور وہ جلدی جلدی اللہ سے ملنا چاہتا ہے اور اللہ بھی اس سے ملنے کو پسند فرماتا ہے۔ جب کافر کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کے عذاب اور اس کی سزا کی بشارت دی جاتی ہے، تب اسے آئندہ پیش آنے والے حالات سے زیادہ نفرت کسی چیز سے نہیں ہوتی ہے، لہذا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتا ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 16۔ مومن آدمی کی روح قبض کرنے کے لیے سورج کی طرح روشن چہرے والے فرشتے آتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 17۔ مومن آدمی کی روح قبض کرنے والے فرشتے جنت سے کفن اور جنت سے خوشبو اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 18۔ روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے مومن آدمی کی روح کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے پاک روح، اللہ کی مغفرت اور خوشنودی کی طرف چل۔ مومن آدمی کی روح جسم سے اس طرح جلدی جلدی نکلتی ہے جس طرح پانی کی مشک سے پانی جلدی جلدی نکلتا ہے۔
مومن آدمی کی روح سے روئے زمین پر پائی جانے والی بہترین مشک جیسی خوشبو آتی ہے۔ مسئلہ نمبر 21، مومن آدمی کی روح کو آسمان پر لے جانے والے فرشتے ہر آسمان کے دروازے پر مومن آدمی کا تعارف کرواتے ہیں، تو محافظ فرشتے خوش آمدید کہتے ہوئے آسمان کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 22، ہر آسمان کے فرشتے مومن آدمی کی روح کو الوداع کہنے کے لیے اگلے آسمان تک ساتھ جاتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 23، ساتویں آسمان پر پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نیک آدمی کی روح کا اندراج علیین میں کر لیا جاتا ہے اور روح کو واپس قبر میں بھیج دیا جاتا ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم ایک انصاری کے جنازے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے۔ جب ہم قبر پر پہنچے تو قبر ابھی نا مکمل تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گرد اس قدر خاموشی سے بیٹھ گئے جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی جس سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زمین غرید رہے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اچانک اپنا سر مبارک اٹھایا اور 2 یا 3 مرتبہ فرمایا، لوگو عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو۔ پھر ارشاد فرمایا، جب مومن آدمی دنیا سے کوچ کر کے آخرت کی طرف روانہ ہونے لگتا ہے تو اس کے پاس اس قدر سفید چہرے والے فرشتے آتے ہیں کہ گویا کہ سورج کی طرح چمک رہے ہیں۔ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی خوشبو میں سے ایک خوشبو ہوتی ہے۔ وہ فرشتے حد نگاہ کے فاصلے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں اور مومن آدمی کے سر کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے پاک روح، نکل اس جسم سے اور اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف چل۔ چنانچہ روح جسم سے اس طرح آسانی سے نکل آتی ہے جیسے پانی مشک سے بہہ نکلتا ہے۔ ملک الموت اسے پکڑ لیتا ہے۔ ملک الموت کے ہاتھ میں لمحہ بھر کے لیے وہ روح رہتی ہے کہ دوسرے فرشتے اس سے لے کر جنت کے کفن میں لپیٹ لیتے ہیں اور اسے جنت کی خوشبو سے معطر کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اس روح سے روئے زمین پر پائے جانے والی بہترین مشک جیسی خوشبوئیں آتی ہیں۔ پھر وہ فرشتے خوشبودار روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ راستے میں جہاں جہاں مقرب ملائکہ انہیں ملتے ہیں وہ کہتے ہیں، یہ پاکیزہ روح کس آدمی کی ہے؟ جواب میں فرشتے کہتے ہیں،
یہ فلاں ابن فلاں شخص کی ہے جو دنیا میں اپنے فلاں بہترین نام سے پہچانا جاتا تھا۔ فرشتے اس کی روح لے کر آسمان دنیا تک پہنچ جاتے ہیں اور اس کے لیے دروازہ کھولنے کی درخواست کرتے ہیں۔ دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس آسمان کے فرشتے مومن کی روح کو اگلے آسمان تک الوداع کہنے کے لیے ساتھ جاتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتے اس روح کو لے کر 7ویں آسمان تک پہنچ جاتے ہیں۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، میرے بندے کا نام علین میں لکھ لو اور اسے زمین کی طرف واپس اس کے جسم میں لوٹا دو۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 24، مومن کی روح قبض کرنے کے لیے رحمت کے فرشتے سفید رنگ کا ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ روح قبض کرنے سے پہلے فرشتے مومن آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور رحمت کی بشارت دیتے ہیں۔ مومن آدمی کی روح سے آنے والی خوشبو سونگھ کر فرشتے بھی مسرت محسوس کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 27، فوت ہونے والے اہل ایمان کی روحیں جب علین میں پہنچتی ہیں تو پہلے سے موجودہ اہل ایمان کی روحوں سے مل کر انہیں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کا حال احوال دریافت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن کی موت کا وقت قریب آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کفن اپنے ساتھ لاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے روح اللہ کی رحمت، جنت کی خوشبو اور اپنے خوش ہونے والے رب کی طرف اس حالت میں اس جسم سے نکل کہ تو اپنے رب سے راضی ہے اور تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ مومن آدمی کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے بہترین مشک جیسی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، یہاں تک کہ فرشتے ایک دوسرے سے لے کر اس کی خوشبو سونگھتے ہیں، اور جب آسمان کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو آسمان کے فرشتے آپس میں کہتے ہیں، یہ کیسی عمدہ خوشبو والی روح ہے جو زمین سے تمہارے پاس آ رہی ہے۔ فرشتے جیسے ہی اگلے آسمان پر پہنچتے ہیں تو اس آسمان کے فرشتے بھی اسی طرح کہتے ہیں، یہاں تک کہ لانے والے فرشتے اس روح کو اہل ایمان کی روحوں کی جگہ علین میں لے آتے ہیں۔ جب وہ روح پہنچتی ہے تو پہلے سے موجودہ روحوں کو اتنی زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی تم میں سے کسی ایک کو اپنے بھائی کے ملنے پر ہوتی ہے۔ چنانچہ بعض روحیں نئی آنے والی روح سے پوچھتی ہیں، فلاں آدمی کس حال میں ہے؟ پھر وہ آپس میں کہتی ہیں،
پھر وہ آپس میں کہتی ہیں اسے ذرا چھوڑ دو، آرام کرنے دو، یہ دنیا کے مصائب و آلام میں مبتلا تھا۔ سستانے کے بعد وہ روح جواب دیتی ہے، کیا وہ روح تمہارے پاس نہیں آئی ہے؟ وہ آدمی تو فوت ہو چکا ہے جس پر وہ افسوس سے کہتے ہیں وہ اپنی ماں حاویہ یعنی جہنم میں لے جایا گیا ہے۔ کافر آدمی کے پاس عذاب کے فرشتے آتے ہیں اور کہتے ہیں، اے غمزدہ اور مغضوب روح، نکل اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضی کی طرف۔ کافر کی روح جب جسم سے نکلتی ہے تو اس سے اس قدر غلیظ بدبو آتی ہے جس قدر کسی مردار سے غلیظ بدبو آتی ہے۔ فرشتے اسے لے کر زمین کے دروازے کی طرف آتے ہیں تو زمین کے دروازے کے محافظ فرشتے کہتے ہیں، کس قدر گندی بو ہے یہ۔ جیسے ہی فرشتے اگلی زمین کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو اس زمین کے دروازے کے محافظ فرشتے بھی ایسا ہی کہتے ہیں، حتیٰ کہ عذاب کے فرشتے اسے کفار کی روحوں کی معین جگہ یعنی سجین میں لے آتے ہیں۔ اسے حاکم اور ابن حبان نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: یاد رہے، مرنے کے بعد اہل ایمان کی روحیں سرکاری مہمان خانے میں پہنچا دی جاتی ہیں جو ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے، جس کا نام علیین ہے، جبکہ کافروں کی روحیں مرنے کے بعد سرکاری جیل خانے میں پہنچا دی جاتی ہیں جو ساتویں زمین کے نیچے ہے، جس کا نام سجین ہے۔ واللہ اعلم والصواب۔ مسئلہ نمبر 28 مومن آدمی کی روح کو جسم سے نکلنے تک فرشتے مسلسل بشارتیں دیتے رہتے ہیں حتیٰ کہ روح جسم سے نکل آتی ہے۔ مسئلہ نمبر 29 روح کو عرش عظیم تک لے جاتے ہوئے ہر آسمان کے محافظ فرشتے بڑی عزت و احترام سے مومن آدمی کی روح کا استقبال کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے روح قبض کرنے کے لیے جب مرنے والے کے پاس آتے ہیں تو نیک اور صالحہ ہونے کی صورت میں فرشتے کہتے ہیں، اے پاک روح، تو پاک جسم میں تھی، اب تو جسم سے نکل آ، تو تعریف کے لائق ہے، اللہ کی رحمت سے خوش ہو جا، تیرے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ فرشتے مرنے والے کو مسلسل ایسے ہی کہتے رہتے ہیں یہاں تک کہ روح جسم سے نکل آتی ہے۔ پھر جب روح نکل آتی ہے تو فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں۔ آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے، یہ کون ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں، یہ فلاں آدمی ہے۔ جواب میں کہا جاتا ہے، اس پاک روح کے لیے خوش آمدید ہے، دنیا میں یہ پاک جسم میں تھی۔ اے پاک روح، آسمان کے دروازے میں خوشی
خوشی خوشی داخل ہو جا، تیرے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بشارت ہے۔ جنت کی نعمتوں سے خوش ہو جا اور راضی ہونے والے رب سے ملاقات کی تجھے مبارک ہو۔ ہر آسمان کے دروازے سے گزرتے ہوئے اسے مسلسل یہی خوشخبریاں دی جاتی ہیں، حتیٰ کہ روح عرش تک پہنچ جاتی ہے۔ مرنے والا اگر برا آدمی ہو تو فرشتے کہتے ہیں، اے خبیث روح، نکل اس جسم سے، تو خبیث جسم میں تھی، نکل اس جسم سے ذلیل ہو کر، اور بشارت ہو تجھے کھولتے پانی کی پیپ کی اور بعض دوسرے عذابوں کی۔ فرشتے روح نکلنے تک مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں، پھر اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ آسمان کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا ہے۔ آسمان کے فرشتے پوچھتے ہیں، یہ کون ہے؟ جواب میں کہا جاتا ہے، یہ فلاں شخص ہے۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، اس خبیث روح کے لیے جو خبیث جسم میں تھی کوئی خوش آمدید ود نہیں، اسے ذلیل کر کے واپس بھیج دو۔ آسمان کے دروازے ایسی خبیث روح کے لیے نہیں کھولے جاتے، چنانچہ فرشتے اسے آسمان سے ہی پھینک دیتے ہیں اور وہ قبر میں لوٹ آتی ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ مسئلہ نمبر 30، مومن آدمی کی روح آسمان پر پہنچنے سے پہلے ہی آسمان کے فرشتے اس کے لیے دعائے رحمت کرنے لگتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب مومن کی روح نکلتی ہے تو دوسرے فرشتے اسے لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں۔ حدیث کے راوی حماد کہتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روح کی خوشبو اور مشک کا ذکر کیا اور کہا کہ آسمان والے فرشتے اس روح کی خوشبو پا کر کہتے ہیں، کوئی پاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آ رہی ہے، اللہ تجھ پر رحمت کرے اور اس جسم پر بھی جسے تو نے آباد کر رکھا تھا۔ پھر فرشتے اپنے رب کے حضور اس روح کو لے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اسے قیامت قائم ہونے تک اس کی معین جگہ یعنی علیین میں پہنچا دو۔ حدیث کے راوی نے کافر کی روح کے نکلنے کا ذکر کرتے ہوئے بتایا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے روح کی بدبو اور اس پر فرشتوں کی لعنت کا ذکر کیا ہے۔ آسمان کے فرشتے کہتے ہیں، کوئی ناپاک روح ہے جو زمین کی طرف سے آ رہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اسے قیامت قائم ہونے تک اس کی معین جگہ یعنی سجین میں لے جاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، جب رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کافر کی روح کی بدبو کا ذکر فرمایا تو نفرت سے اپنی چادر کا دامن اس طرح اپنی ناک پر رکھ لیا بدبو سے، اور پھر اپنی چادر ناک پر رکھ کر
دکھائی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔